نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہوا ہے، میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہر جو اسم ہوتا ہے عربی کے اندر اس کے چار پہلو ہوتے ہیں، یا وہ مؤنث مذکر ہوگا، یا وہ رفع نصب جر ہوگا، یا واحد جمع ہوگا، یا وہ نکرہ ہوگا، یا معرفہ ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہوا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ کنسیپٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ جو بیسک جملے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہوا جو بیسک جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ میں نے کہا، مبتدا وہ ہے جس کے متعلق ہمیں خبر چاہیے، جو اپنی خبر کا منتظر ہوتا ہے، اور خبر تو پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ پریڈیکیٹ۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو اس لیے اس کا کنسیپٹ جو ہے نا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں مبتدا خبر ہمیشہ رفع حالت میں ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ عظیم، تو اللہ کے آخر میں پیش ہے، مبتدا ہے تو پیش آ گئی، رفع حالت آ گئی، اور جو خبر ہے عظیم اس کے اوپر بھی پیش ہے، اور خبر بھی رفع حالت یعنی پیش کی حالت میں آئے گی اگر واحد ہوگا۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے دو پارٹ ہیں، فعل اور فاعل، اور یاد رکھیں کہ فعل اور فاعل بھی دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کے اوپر پیش ہے کیونکہ وہ فاعل ہے، اور فعل بھی رفع، فعل جو ہے نا وہ بھی یعنی رفع حالت میں ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا، وہ مفعول ہوگا، جس کا جواب بھی کیا میں ہوگا۔ مفعول کا ہم کہتے ہیں آبجیکٹ، یعنی کیا چیز پیدا کی، آبجیکٹ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ، اور یہ آبجیکٹ ہمیشہ نصب حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف جر جو بے کے نیچے زیر، لام کے نیچے زیر، علا، فی، من، الا، یہ اس کے بعد اسم ہوگا ہر حال میں، اور وہ جر حالت میں ہوگا، اور جو جار مجرور ہے جیسے الحمد کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جو مبتدا کیا ہوگا، وہ رفع حالت میں ہوگا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ دیکھیں سورۃ انعام نکلی ہوئی ہے، اس کے اوپر دیکھیں کہ الحمد یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور آخر میں پیش آئی ہے۔ آگے کیا ہے، جار مجرور ایز اے خبر آئی ہوئی ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آگے آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس یہ جملہ ہے، خالقہ، اس نے پیدا کیا، اس نے کیا پیدا کیا، جس کا جواب کیا میں ہوتا ہے، وہ مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، یہ بھی آبجیکٹ ہے۔ وہ کیا ہے، حروف عطف ہے جو ملاتا ہے دو لفظوں کو، دو جملوں کو، اور عرض جو ہے نا یہ بھی مفعول ہے۔ اب دیکھیں عرض جو ہے نا اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے، اس کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے۔ زبر کیوں آئی ہے، کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے۔ اور سماوات یہ جو سماوات ہے، اس کی جو رفع حالت تھی، سماوات السماوات تو تھا، یا سماوات تن تھا، اور لیکن یہ آبجیکٹ ہے نا، آبجیکٹ، تو آبجیکٹ جو ہے نا وہ نصب حالت میں ہوتا ہے، تو سماواتن، 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 تو یہ اس کی نصب حالت ہے۔ آگے دیکھیں یہ جعلہ کیا ہے، فعل ہے، تو یہ رفع حالت میں ہے۔ آگے اس نے بنایا ظلماتن، یہ سماوات کی طرح یہ بھی نصب حالت میں ہے۔ اب آگے میں چلتا ہوں، آگے آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نکالتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ آگے فسوف، فسوف یاتی، سوف یاتی، سوف کا مطلب ان قریب، یاتی یہ فعل ہے، فعل کس حالت میں ہوتا ہے، یہ رفع حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فاعل ہوگا میں نے کہا وہ بھی رفع حالت میں ہوگی۔ دیکھیں امباؤ اگر پیش آئی ہے، پیش کیوں آئی ہے، یہ فاعل ہے، فاعل ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح
یعنی ان کے پاس عن قریب خبریں آئیں گی۔ ہیم کیا چیز ہے؟ ہیم مفعول ہے، یہ ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نصب، لیکن یہ مفعول ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ فی ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ عرض جو ہے نا اس کے نیچے زیر آئے گی، یہ دیکھیں عرض کے نیچے زیر آیا ہوا، یہ جار مجرور۔ یہ خبر تو آ سکتا ہے، مبتدا کبھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ریئرلی جو جار مجرور ہے نا وہ مفعول بھی آتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا اسم کے جو 4 پہلو ہیں، یعنی مؤنث مذکر، رفع نصب جر، اور عدد واحد جمع، اور نکرہ، اور معرفہ، یہ بڑا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔